الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہدوی بھائیوں، خدا تعالیٰ کے ذکر کے بیان میں ناظرین نیز نقل مبارک ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی 4 قسمیں ہیں۔ اول لا الہ الا اللہ گفتنی ہے، دوم لا الہ الا اللہ دانستنی ہے، سوم لا الہ الا اللہ چشیدنی ہے، چہرم لا الہ الا اللہ شدنی ہے۔ یہ تینوں مرتبے تمام انبیاء اور اولیاء رکھتے ہیں، یعنی علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ ان چاروں اقسام میں سے ایک قسم جو لا الہ الا اللہ گفتنی کی ہے وہ منافقوں کی صفت ہے، جو نفس ایمان بھی نہیں رکھتے ہیں، اور جو شخص کے نفس سے ایمان بھی نہیں رکھتا ہے خدا کے عذاب سے کیوں کر نجات پائے گا، مگر طالب صادق جو اپنے دل کے رخ کو غیر حق سے پھیر لیا ہے اور اپنے دل کے رخ کو خدا کی طرف لایا ہے اور ہمیشہ خدا کے ساتھ مشغول رہتا ہے، دنیا اور خلق سے عزلت اختیار کیا ہے اور خود سے باہر آنے کی ہمت کرتا ہے، ایسے شخص پر بھی ایمان کا حکم کیے ہیں۔ ایمان یہ ہے، اے بھائی، مومن کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے مقام میں لا الہ الا اللہ کے معنی کا دھیان رکھے، یعنی جیسے کہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہوا ہے اسی طرح لا الہ الا اللہ کا دانا ہو جائے، اور جب لا الہ الا اللہ کا دانا ہوا ہے تو جائز ہے کہ لا الہ الا اللہ کا بینا ہو جائے۔ جو شخص کہ لا الہ الا اللہ کا بینا ہوتا ہے حیرت و تباہی میں پڑتا ہے، کہنے سمجھنے اور جاننے سے باز رہتا ہے، نہ علم رہتا ہے، نہ حسن، نہ شوق رہتا ہے، نہ انس، اور لا الہ الا اللہ کے کلمے میں اس معبود کی نفی کرنا ہے جو خدا تعالیٰ کے سوائے ہے، اور اس چیز کی نفی کرنا ہے جس کا ثبوت عقلاً محال ہے۔ اے بھائی، اگر تو عاشق ہے اور عشق میں صادق ہے تو روح پر نظر مت کر، اس کے معنی کی حقیقت کو دیکھ تاکہ توحید کے راستے سے مد و خیسر اٹھ جائے اور شہود کے وقت تجھے وجود کے دامن میں نہ لٹکا دے، اور ایسا نہ ہو کہ حرف کے ملاحظے سے معنی سے دور ہو جائے، اور جو کچھ کہ خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تو لا الہ الا اللہ کو جان، اسی معنی کا بھید ہے، یعنی حرف سے نظر اٹھاوے اس لیے کہ حرف کہنے کے مقام میں ہے نہ کہ علم کے مقام میں۔ اے عزیز، اگر تو نفس سے کلمہ سے اس کے معنی کی بھید کو پہنچ جائے تو جائز ہے کہ تو لاہو اللہ کے اسرار سے مقام کشف کو پہنچ جائے۔ اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کسی کے دل پر اتنی مقدار ٹھہر جائے جس طرح کہ کوئی شخص مونگ کا دانہ گائے کی سینگ پر ڈالے اور آواز کرے، اس کا کام تمام ہو جائے۔ اور نیز نقل مبارک ہے، حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اگر لا الہ الا اللہ مومن کے دل پر اس قدر ٹھہر جائے جیسے کہ ایک گھر روئی سے بھرا ہوا ہو، وہاں ایک چنگاری ڈال دی جائے اور اسی وقت نکال لی جائے تو جس جگہ کی وہ چنگاری ڈالی جاتی ہے وہ جگہ جل جاتی ہے، لیکن
لا الہ الا اللہ کی صفت ایسی ہے کہ غیر اللہ کی ساری محبتوں کو جلا دیتی ہے۔ ہم پر افسوس ہے کہ ہماری تمام عمر میں ایک بار بھی ایسا نہ ہوا کہ ہمارے دل پر لا الہ الا اللہ اتنی مقدار ٹھہر جائے۔ فرمان خدا ہے کہ اور جب نماز ادا کر دی جائے تو زمین پر یعنی مسجد میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو چاہو، اللہ کی بینائی کو چاہو اور اللہ کا ذکر کثیر کرو، شاید تم کامیاب ہو سکو۔ اور جب وہ کسی تجارت یا لہو کو دیکھتے ہو تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہو یا تجھے کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، کہہ دے کہ اللہ کے پاس لہو اور تجارت کوئی عمدہ چیز نہیں اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور بندگی میاں سید قطب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ قرآن میں تجارت کو لہو فرمایا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک تاخچے کی ہے جس میں چراغ ہے اور چراغ ایک شیشے میں ہے۔ شیشہ ایسا ہے گویا کہ وہ چمکتا ہوا تارا ہے۔ وہ چراغ روشن کیا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے جو نہ مشرق میں ہے اور نہ مغرب میں۔ قریب ہے کہ اس درخت کا تیل روشن ہوئے، اگرچہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے تو نور علی نور ہو گیا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کا راستہ بتا دیتا ہے۔ اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ چراغ روشن ہوتا ہے ایسے گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کے درست کرنے کا اور اس کا کہ وہاں اس کا نام لیا جائے۔ اس میں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں صبح و شام ایسے لوگ جن کو نہیں غافل کرتی سوداگری اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، یعنی طالب مولا کو خرید و فروخت خدا کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ایمان کو ایسے اگاتا ہے جیسے کہ پانی ترکاری کو۔ اس سے پہلے ہزار اندیشے تھے، اب سب لا الہ الا اللہ ہو گیا ہے۔ مانند قول اللہ تعالیٰ کے نہیں بلکہ زنگ جما دیا ان کے دلوں پر ان اعمال نے جو کیا کرتے تھے۔ نہیں بے شک وہ اپنے پروردگار سے اس روز محجوب ہوں گے، پھر یہ لوگ ضرور دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اگر تو مرد عارف ہے تو انسان کی حفاظت کر تاکہ دونوں جہاں کا ملک تیری ایک سانس کی ملک بنے۔ ہر ایک دم جو عمر سے جاتا ہے وہ ایک ایسا گوہر ہے کہ اس کی قیمت دونوں جہاں کا محصول ہے۔ پسند نہ کر کہ یہ خزانہ تو برباد کر دے، اس وقت تو خالی ہاتھ اور بغیر توشے کے خاک میں جائے گا۔ جو دل کے مولا کی یاد سے خوش نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی وقت غم سے خالی رہے۔ کون یہ کر سکتا ہے کہ اپنے یار سے دل ہٹا لے، مگر وہی شخص جو پتھر سے زیادہ سخت دل رکھتا ہے۔ جب تک کہ تو لا کی جھاڑو سے راستہ صاف نہ کرے، الا اللہ کے محل میں کیوں کر پہنچے۔ انصاف نامہ باب 11 صفحہ 226 تا 200